أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ ایک مسئلہ ہے جو پہلی امتوں میں بھی چلا ہے، اس امت میں بھی چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا. وہ کہلاتا ہے مفاضلہ، یعنی ایک دوسرے پر کسی کو برتری حاصل ہونا. چند پیغمبروں میں سے کسی ایک کا کسی دوسرے سے، کسی تیسرے سے یا چوتھے سے افضل ہونا، ایک صحابی کا کسی دوسرے صحابی سے افضل ہونا، ایک ولی کا کسی دوسرے ولی سے افضل ہونا، ایک پہلوان کا کسی دوسرے پہلوان سے زیادہ شاذور ہونا، ایک خوبصورت سے زیادہ کسی دوسرے خوبصورت آدمی کا زیادہ خوبصورت ہونا، اس کا نام ہے مفاضلہ. یہ امام ابو بکر باقلانی نے، جن کی کتاب ہے مناقب ائمہ اربعہ، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی افضلیت کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، روافض اور شیعہ کی تردید کے بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں صفحہ 292 پر یہ بحث ہے کہ صحابہ میں یا خلفاء میں جو مفاضلہ ہے یہ امر اجتہادی ہے. امر اجتہادی اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نص موجود نہ ہو، یعنی صریحی کوئی حکم، ایکسپریس پروویژن میں کوئی بات واضح نہ کی گئی ہو، قرآن کی اور حدیث کی کوئی ایسی رولنگ جو واضح نہ ہو، اس کے اندر مفاضلہ جو ہے وہ امر اجتہادی ہے. امر اجتہادی کا معنی یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی پیشوا مجتہد فی الدین ہیں، مجتہد فی الاسلام ہیں، یا مجتہد فی المذہب ہیں، یا مجتہد فی المسائل ہیں، یا اصحاب ترجیح ہیں، یا اصحاب تخریج ہیں، یہ 5 مشہور طبقات ہیں فقہا کے، قانون دانوں کے. ان میں یہ بحث بطور علمی استدلال کے چلتی ہے کہ اس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر ایک آدمی اپنی اپنی دلیل کو لا کے کسی کی برتری ثابت کر سکتا ہے، لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. اگر غلط ہو تو اس کو محنت کرنے کا ثواب ملے گا، اگر وہ رائے غلط ہو تو اس کو جو محنت کی ہے وہ رائے گاں پھر بھی نہیں جائے گی. قد یصیب و قد یخطی، کبھی مجتہد خطا کرتا ہے، کبھی وہ درست حقیقت کو پا لیتا ہے، لیکن اگر وہ غلطی کھا جائے تو محنت کا ثواب اس کو پھر بھی ملے گا، اور اگر اصل حقیقت کو پا لے تو محنت کا ثواب الگ ملے گا، حقیقت کو پانے کا ثواب الگ ملے گا. جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، بخاری شریف کے متن میں یہ حدیث آتی ہے، آپ سے خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم اس روانی کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے جس روانی کے ساتھ دانشور پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں بلکہ آپ مجتہدہ ہیں. حضور کا اپنا ارشاد ہے، خذوا ثلثی دینکم من ھذہ الحمیرہ، تم دین کے 2/3 اب ٹوٹل اسلام اس چھوٹی سی گوری سے لو.
کیونکہ یہ دین کے 2/3 کو بہت اچھی طرح سے اس نے سمجھا ہوا ہے، تو جس کو سرکار فتوے کی اجازت دیں وہ معمولی پڑا ہوا تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، محاسن کے ساتھ، مخارج کی رعایت کے ساتھ، صفات لازمہ کے ساتھ، لازمہ متضادہ کے ساتھ، اور صفات محسنہ کے محلیہ کے ساتھ، اوقاف و رموز کی پابندی کے ساتھ، کیا کہنا ہے؟ جو اس کو پڑھ لے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، سبحان اللہ، جو ان قواعد کے ساتھ پڑھنے والے ہیں ان کو قیامت کے میدان میں منشیان تقدیر کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس پر سوال اٹھتا ہے کہ ان فرشتوں میں ان کو کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ کہا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اگر عقیدے کے بد نہیں ہیں، بد عقیدگی کچھ نہیں چھوڑتی، نہ حافظ کے پاس نہ عالم کے پاس، بد عقیدہ نہ ہو تو ان صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا، جو فرشتے ہیں تقدیریں لکھنے والے، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ یہ سوال اٹھا کہ وہ منشیان تقدیر کی صف میں کیوں کھڑا ہوگا؟ کہا اس لیے کہ فرشتے تقدیریں لکھتے رہے اور یہ تقدیریں سنوارتا رہا، اس لیے محنت کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور من یتتعتع فهو علیہ شاق فلہ اجران، جو قرآن مجید پڑھے، ہکلا ہکلا کے پڑھے، جھجک جھجک کے پڑھے، اٹک اٹک کے پڑھے، رک رک کے پڑھے، اس کو 2 طرح کا اجر ملے گا، ایک پڑھنے کا، دوسرا رکنے کا۔ معلوم ہے رب العالمین نے امت محمدیہ کے بارے میں فیصلے کرتے وقت انتہائی رحم و کرم کو استعمال کیا ہے۔ تو جو مفاضلہ کی بحث ہے، اس میں مجتہدین میں سے اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے غلطی کھا جاتا ہے، محنت اس کی پھر بھی ضائع نہیں جاتی، کیا بات ہے؟ کیونکہ قرآن یا حدیث کی کسی مصدر کو وہ اپنے مدعا کی صحت کے لیے یا استنباط کے لیے استعمال کرتا ہے، محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہاں اگر حقیقت کو بھی پا لیتا ہے تو محنت کا ثواب الگ ملے گا، حقیقت پانے کا ثواب الگ ملے گا۔ یہ کائنات میں ڈیفرنسز جو ہیں، فرق مراتب، اس کے بارے میں انسانی دماغ یہاں سے سوچتا ہے۔ ایک ٹھگنے ناٹے قد والا کسی لمبے قد والے کو دیکھتا ہے تو غصہ آنے لگتا اس کو۔ اب یہ فیصلہ مالک الملک کا ہے، اس میں اس کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک کمصورت آدمی خوبصورت کو دیکھ کے نالاں ہو جاتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ خدا کے فیصلے جس کو جس چیز میں خاص کرنا چاہے۔ یہ نچلے درجے سے لے کر کے اوپر کے درجے تک، انبیاء تک چلے جاؤ، یہی سوال اٹھے گا کہ پہلا فیصلہ جو ہوا ہے وہ کس قانون کوالٹی کے مطابق ہوا ہے؟ خوبیوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے سر اقدس پر جب خلافت الہیہ کا تاج رکھا گیا تو کیا ان کی کوالیفیکیشن باقی نبیوں سے زیادہ تھی؟ نہیں۔ ان کا مرتبہ باقی سب سے زیادہ تھا؟ نہیں۔ تو پھر ان کے سر پر خلافت الہیہ کا تاج کیوں رکھا؟ کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ رب کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے، بلا شرکت غیر، اس کا واحد حق ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ فرشتوں نے اس وقت اپنا ایک ایبیلٹی سرٹیفکیٹ پیش کیا کہ اے مولا کریم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا کریم اس کو بنانے والا ہے جو انتہائی جھگڑالو ہوگا، خون ریز ہوگا، احکام کی نافرمانی کرے گا، قانون کو وایولیٹ کرے گا، اس کو خلیفہ بنانے لگا۔ اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جو تیری کائنات میں میرٹ تسلیم ہوتے ہیں ان میں سے ایک اطاعت ہے، ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہ کی ہے نہ آئندہ کریں گے۔ دوسری ایبیلٹی ہے اس کی صلاحیتیں جب تک اجازت دیں وہ اس کی بارگاہ میں جھکا رہے،
ہم فرشتوں میں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو تیری عبادت میں غفلت کرتا ہو. لاکھوں نہیں کروڑوں برس گزر چکے ہوں گے، ہم تیری عبادت میں مصروف ہیں. تیری شان کے لائق جو تیری صفتیں ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں، اور جو تیری شان کے لائق نہیں ہیں ان کا رد کرتے ہیں. حمد کہتے ہیں ان صفات کا ذکر کرنا جو محبوب میں پائی جاتی ہوں، اور تسبیح اس باتوں کا نام ہے کہ جو چیزیں محبوب کی شان کے لائق نہیں ہیں. جیسا خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی شان کے لائق نہیں، اس کا رد کرنا. خدا کا کوئی بیٹا نہیں. اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے مریم، یہ صفت خدا کی شان کے لائق نہیں ہے. اس کی تردید کرنا کہ کوئی نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا بچہ ہے، اس کا نام ہے تسبیح. تیری شان کے لائق جو صفات ہیں ان کا ہم پرچار کرتے رہیں، جو غلط طور پر تیری طرف منسوب ہوتی ہیں ان کا ہم رد کرتے رہیں. ہماری ساری زندگی تیری اطاعت میں مصروف رہی ہے، تو ہم موجود ہیں. ہماری موجودگی میں اس کو تو خلیفہ کیوں بنانے لگا جس کا ماضی کوئی ہے ہی نہیں؟ اچھا ماضی ہونا چاہیے نا. جب ملازم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی ویریفیکیشن کر کے لاؤ، اس کے گاؤں سے اس کا بیک گراؤنڈ کیسے، کہ اس کا تو ماضی کوئی ہے ہی نہیں، ابھی ابھی اس کو تیار کیا. فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جو ہی ہم اس کی تعمیر مکمل کر چکے ہیں، اس میں روح پھونکے تو بغیر کسی چونوں چرا کے سیدھا سیدھے میں گر جانا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اب فرشتے کہیں مولا کریم ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے، کہا یہ ہائی کورٹ اسی کا نام ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، یا اس سے ہائر کورٹ کوئی ہے ہی نہیں. اب میری مرضی رہی، جس کو میں جو چاہوں عطا کر دوں. سمجھے بات؟ اس لیے جس کا جو مرتبہ رب نے دیا اس پر راضی رہنا ایک مسلمان کا کام. پر سارے نبیوں میں سرکار افضل کیوں ہے؟ کہا خدا کی مرضی. ہاں، اور تمام زمرہ اولیاء اللہ میں حضرت غوث الثقلین کو برتری کیوں حاصل ہے؟ کہا خدا کی مرضی. سمجھے بات؟ اس پر اگر کوئی دلیل مانگے تو صرف اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی مرضی. جس سے کسی کا بیٹا مر جاتا ہے نا، سارے لوگ جا کے اللہ کی مرضی. اب یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. ہائے غوث پاک کو برتری کیوں مل گئی؟ کہا جس طرح اللہ کی مرضی. جس کو جو بھی شان ملی ہے نا اس پر ایمان لانا چاہیے. مثلا امام ربانی مجدد ربسانی شیخ احمد سندھی، ان کو مجددیت کا مرتبہ عظمیٰ ملا ہے. ہمیں کھلے دل سے ان کو مجدد تسلیم کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو علم میں بھی درجہ تجدید ملا ہے، روحانیت میں بھی درجہ تجدید ملا ہے. تو اب یہ کہیں فلاں سلسلے کا آدمی ہے، فلاں سلسلے کا آدمی ہے، فلاں قوم کا آدمی ہے، نہیں. جس کو اللہ نے جو مرتبہ دیا اس کو تسلیم کرنا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. یہ بڑی 11ویں. اگر یہ سوال اٹھے کہ جناب اتنے دیر بزرگ لوگ پہلے گزر چکے، کسی کی بڑی 11ویں نہیں ہوتی تھی، ان کی کیوں ہوتی ہے؟ کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اور کسی بھی سلسلہ ولایت کے کسی ایک شخص کو ایسا مرتبہ نہیں دیا گیا کہ وہ قدم رکھے سر پہ یا گردن پہ تو ولی بنا دے. تو ایک شخص کو جو 4ویں صدی ہجری کے آخری حصے میں پیدا ہوتا ہے 470 471 میں، اس کو یہ مرتبہ عطا کر دینا کہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ولی آ کر کے سلام کہتے ہیں، مائی صاحبہ کو مبارکباد کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں مائی صاحبہ کو ہوتی ہیں. گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے خریدار تیرے کوچے میں. اللہ
اللہ کی شان ہے. خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑ شریف کی سرزمین میں پیدا ہوئے. یہ شہر محلے وقوع کے اعتبار سے کھروڑے کا ایک شہر ہے. کھروڑے کا ٹھیک. پٹھوار کے 2 حصے میں. یہ روات تک اس کا جو مغربی حصہ یہ کھروڑا کہلاتا ہے. اچھا. جو مشرقی حصہ یہ پٹھوار کہلاتا ہے. تو خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو وہاں کافی سارے سادات کے اور گھر ہیں جو اسی خاندان میں سے ہیں. ان کو یہ گلہ ہونے لگا کہ ہم بھی غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے؟ اور حسد کے مارے لوگوں نے بہت بری بری حرکات بھی کی ہیں. خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت جتنی ہوئی ہے امت میں، میری اطلاع کے مطابق کسی بزرگ کی اتنی مخالفت بھی نہیں ہوئی. مخالفت شخصیت کی ہوتی ہے، شخصیت کچھ نہ ہو تو پھر مخالفت ہی کچھ نہیں ہوتی. خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات بابرکات، آپ نے کنویں کے ایک پانی کے متعلق فتویٰ لکھا. وہاں ایک اور مولوی صاحب تھے جن کو یہ بڑا ٹھرک تھا، میرے گاؤں کو شریف سعد کہا جائے، مگر ایک خود شریف کہتے رہے، ایک ان کی بیگم شریف کہتی رہی، باقی سوسائٹی نے اس کو شریف نہیں کہا. انہوں نے کنویں کے مسئلے پر اختلاف کر کے خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ کو کافر کہا. حد ہے نا یارو؟ ذرا حیا نہ آئی کہ نماز جب پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لفظ آل جو ہے عربی قواعد میں اس کو کہتے ہیں اس میں جنس. اس میں جنس کا اطلاق قلیل، کثیر، اعلیٰ، ادنا، گنہگار، پرہیزگار، جوان، بوڑھا، بچہ، نیک بد، ہر پر صادق آتا ہے. لفظ اعلیٰ کے معنی، آلے کا معنی یہ ہے نبی کے خون خمیر سے جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے جن کو آل محمد کہتے ہیں، قیامت تک کسی کو بھی بیچ میں سے نکالے بغیر درود شریف پڑھے تو نماز ہوتی ہے. نہ کسی صوفی کی ہوتی ہے، نہ کسی پیر کی ہوتی ہے، نہ کسی عالم کی ہوتی ہے. ہر ایک سید کو بیچ میں رکھے، لیکن یہ کہیں شجرہ پیش کرے تو تم چودھری کہلاتے ہو، میں تم سے شجرہ تلاش کروں، یہ چودھری پہلے کہاں سے چلا تھا؟ کیا جواب دو گے؟ جب چودھری کے لیے شجرہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے، راجے کے لیے شجرہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے، تو سادات جن کو عالم اسلام کے صحیح العقیدہ لوگوں نے، بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے سید کہا ہے، ان کے سیادت پر یقین رکھنا چاہیے. خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطلق ایک پروپیگنڈا یہ شروع ہوا کہ یہ سید نہیں ہے. خواجہ گولڑوی سید نہیں تھی، پھر سید ہے کون؟ اس مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کنویں کے پانی کے بارے میں غلط فیصلہ دینے کی وجہ سے کافر ہو گئے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کنویں کے پانی کی بنیاد پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ صرف تکلیف یہ تھی کہ گولڑے کوئی شریف ساتھ کہتے تھے، ان کا گاؤں پاس ہی ہے، اس کو شریف کوئی نہیں کہتا تھا. اب اس تکلیف کے مارے انہوں نے گورنمنٹ تک رابطہ کیا. اس وقت خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے گورنمنٹ کی حمایت نہیں کی تھی، ان کو 50 مربے دینے کا وعدہ کیا کہ آپ ہماری حمایت بھی نہ کریں، صرف یہ 50 مربے قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا پھر تم مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور کہلاؤ گے، لکھواؤ گے. ان کا یہ بھی وعدہ کرتے کچھ کہلواتے بھی نہیں، لکھواتے بھی نہیں. ان کے نہیں آج نہیں لکھواتے، کبھی لکھوائیں گے، لیکن میں اپنے دین اور ایمان کو رہن نہیں رکھتا. 50 مربے آپ نے مسترد کر دیے. اب وہ مولوی صاحب کوشش کرنے لگے کہ ایسا ذریعہ بنے گورنمنٹ کا رخ میری طرف ہو جائے. اس وقت گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ ادھر گردا کے تو وہابیوں کے شہر آباد کرو. اس وقت کے چند راجگان اور ریاست کے رئیس جو وہابی ہوئے، وہ آج تک پتہ نہیں کہ کون سے ہاتھ سے استنجا کرتے، وہ وہابی ہوئے. اور مولوی عبدالاحد خانپوری کو دلی سے منگوایا. اس نے آتے ہی کتاب خواجہ گولڑوی کے خلاف لکھی، تیر تفنگ بر گولڑوی ملنگ. ایک وقت آیا کہ پورا ہندوستان مجبور ہو گیا
پورا پنجاب مجبور ہو گیا، پورا کشمیر مجبور ہو گیا، پورا فرنٹیئر مجبور ہو گیا، پورا سندھ اور بلوچستان مجبور ہو گیا۔ مرزا قادیانی للکارتا پھرتا ہے، بریلویوں کو بھی، دیوبندیوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی، شیعہ کو بھی، لیکن سب اس کے سامنے اس طرح دبے ہوئے ہیں کہ چوں بھی نہیں کرتے۔ آخر ہر طرف سے جب عاجزی ہوئی تو جس کو کافر کافر کہہ کے، شیعہ شیعہ کہہ کے، غیر سید کہہ کے پکارتے رہے، اب ان کے پاس پناہ لینا پڑی۔ اب خواجہ گولڑوی جب میدان میں آئے، شیعہ بھی ساتھ ہو گئے، وہابیہ بھی ساتھ ہو گئے، اہل حدیث بھی ساتھ ہو گئے، دیوبندی بھی ساتھ ہو گئے۔ پوری امت نے مل کے جس طرح خواجہ گولڑوی کو اپنا رہنما مانا ہے، نہ کسی ولی کو ایسا ولی تسلیم کیا ہے، نہ کسی عالم کو ایسا عالم تسلیم کیا ہے۔ یہ ان کی جو ہماگیر شخصیت تھی، اس نے دشمن پیدا کیے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے مخالفین تھے نا دنیا میں، اتنے کسی نبی اور کسی رسول کے مخالف نہیں تھے۔ وجہ استدلال مطلب یہ قابل دلیل چیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سبحان اللہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، تو میرا کہا مانو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے بغیر کوئی معبود پر حق نہیں۔ اب ان کا جب یہ کہا گو میری برادری کے بندو، برادری کے وہ مامی نے پترا، وہ پھپھی نے پترا، کوئی چاچے نے پترا، جب یہ الفاظ بولے گئے ہوں گے تو ان کی طبیعتوں میں نرمی آئی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ حاضر قیاس۔ اسی طریقے سے حود علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سبحان اللہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، کتنا پولائٹ قسم کی ندا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، فزانے کا برہانان، یہ ید بیضا بھی اور یہ لاٹھی بھی، یہ دو آپ کو معجزے دیتے ہیں، معجزے بھی دو، بندے بھی دو، تم دونوں جاؤ، بات کس سے کرو؟ فرعون سے۔ وہ کتنے بندے؟ اکیلا۔ کہ جاؤ دو، بات کرو ایک سے، بات کرو نرمی سے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ بندے جاؤ دو، بات کرو ایک سے، لیکن بات کرو نرمی سے۔ سرکار کی باری آئی، رب نے کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ اے کافرو، یہ نکاح میری قوم کے لوگوں۔ جب بڑے بڑے سرغنوں کو کہا ہوگا، گرو گھنٹال، ابو جیل جیسے نمبردار کو کہا ہوگا کہ اے کافرو، اس وقت وہ راضی رہے ہوں گے؟ آپ کی قوم کے نام پر آپ کا دھڑا کہیں سے مہیا نہیں ہوا، پوری روئے زمین آپ کی مخالف ہو گئی کہ نہیں؟ یہودی اس میں آئے کہ نہیں؟ نصرانی آئے کہ نہیں؟ مشرکین آئے کہ نہیں؟ ستارے پوجنے والے آئے کہ نہیں؟ جل پوجنے والے آئے کہ نہیں؟ چاند پوجنے والے آئے کہ نہیں؟ آگ پوجنے والے آئے کہ نہیں؟ خدا کی زمین میں یہ نعرہ مارنے والا اکیلا ہے، پوری دنیا دشمن ہے۔ اب دشمنی کیا ہے کہ جس طرف سے کوئی آواز پڑتی ہے اس کا جواب یہ دیتا ہے، اور اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں پوری کائنات میں اور کوئی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس کا جواب کوئی دنیا میں دے۔ حضرت غوث الثقلین، یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ نقل ہوتے ہیں نبیوں کی۔ ہر نقل میں خوبی یہ ہوتی ہے جو اصل کے زیادہ قریب ہو وہ نقلوں میں سردار ہوتی ہے۔ سمجھے بات؟ اب حضرت غوث الثقلین پوری امتوں کی جو سردار امت ہے اس میں پیدا ہوئے، اور اس میں
حضور کی نقل ہو کر وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. معلوم ہوا بڑی 11ویں ہوئی ہے چھوٹی، یہ محتاج ہے سرکار کی بندگاہ بندہ نواز کی، جو ان کے جتنا زیادہ قریب ہو گیا وہ اتنا ہی ابھر گیا. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، لیکن میں ہر قدم پر نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرتا ہوں. ہر قدم ماشاءاللہ. اور نبی پاک کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے. جتنی بڑی جاب ہو نا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. نبی کیا کرتا ہے؟ کتاب سکھاتا ہے. اور سب سے بڑے مرتبے والا کتاب سکھاتا ہے. معلومہ کتاب سکھانا سب سے بڑا مرتبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے جتنے مسجدوں میں کام کرتے ہو، مدرسوں میں کام کرتے ہو، قوم کو خدا سے آشنائی کی منزل پر لے جاتے ہو اور لوگوں کے دلوں پر سے غفلت کے پردے ہٹاتے ہو، ماشاءاللہ. ماں باپ کی عزت بحال کرتے ہو، ساس سسر کی تعظیم کو جگاتے ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھاتے ہو. تمہاری جاب نبی والی جاب ہے. کرو اخلاص سے. اس کو کرائے کی مہم سمجھ کے نہ کرو. جس طرح پیغمبر اللہ کی رضا کا مسئلہ سمجھ کے کرتا ہے اس کو اپنی شان کے مطابق اجر ملتا ہے. آپ بھی اپنے نیت میں آپ کے بال بچوں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو برائی نہیں کرتا، اور وہ تنخواہ لینے سے کوئی آدمی گنہگار نہیں ہوتا. اگر گنہگار ہوتا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو تنخواہ ملتی رہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تنخواہ ملتی رہی ہے، اور خلیفوں میں پہلا خلیفہ حضرت عثمان ہیں جنہوں نے پورے دور خلافت میں کبھی تنخواہ نہیں لی. اللہ حاضر کیا. تو تنخواہ وقت کی بات ہے. اگر ایک آدمی پورا وقت ادھر خرچ کرتا ہے بچوں کے لیے پیسے کہاں سے کمائے؟ وہ بھی انسان ہیں، ان کے لیے بھی ضروریات ہیں. مگر حضرت غوث ثقلین فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. دور حاضر میں جتنا کوئی جاہل ہو اتنا بڑا پیر. صحیح. یہ بڑا غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے. صحیح. دین کے بارے میں سوائے داڑھی کے لمبا کرنے کے اور کچھ نہ جانے. پوچھو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں لکھی ہوئی کہاں ہے؟ کبھی نہ بتا سکے. داڑھی کی لمبائی کی ہاتھ مار کے بتاتے ہیں دیکھو ہماری داڑھی کتنی لمبی ہے. نہیں. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم باقی لوگوں کے مقابلے میں پیرانے طریقت کے لیے زیادہ ضروری ہے. صحیح صحیح. آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. ادھر حضرت امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سعدی رحمۃ اللہ درسیات بھی پڑھائے ہیں، طریقت بھی سمجھی ہے، اور پڑھتے وقت میں وقت کے نامی لوگوں سے پڑھے ہیں. آپ کے قریب کے استاد ہیں ملا جمال اور ملا کمال. ان دونوں کے مزارات میانی کے قبرستان میں ہیں. اور یہ سیال کوٹ اس کو کہتے ہیں اڈا پسروڑیاں والی مسجد. اس مسجد میں کافی مرتبہ میں تقریر کے لیے گیا ہوں جہاں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہیں. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی اور وہ آپس میں کلاس فیلو تھے، مگر ملا عبدالحکیم سیالکوٹی قادری سلسلے کے آدمی تھے اور یہ پہلے چشتی تھے. حضرت امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سعدی پہلے چشتی تھے، اپنے والد صاحب کے مرید تھے. بعد میں یہ شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے. یہ تجدید بیعت ہے ان کی. اصل بیعت جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہے اور وہ چشتی سلسلے میں. پھر دورہ حدیث کے لیے وہ یعقوب کشمیری، سیرفی کشمیری، ملا محمد یعقوب سیرفی کشمیری جو شاگرد ہیں حضرت امام ابن حجر مکی کے،
امام ابن حجر مکی سے سلسلہ ہو کر یہ یعقوب سیرفی کشمیری، ان سے آگے چل کر ملا جمال اور ملا کمال، آج کل ان کی قبروں میں لکھا ہے شاہ جمال اور شاہ کمال۔ یہ بیماری بھی کافی عمر رسیدہ ہو آئی ہے کہ جو دو آدمی نے جس کے بھی ہاتھ چوم لگی ہے، یا اس نے آگے شاہ کہا یا پیچھے کہا۔ کبھی کہتے ہیں ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے، یہ مولوی صاحب تو پھر کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس طرح کا ٹائٹل ہے؟ آج ان کی قبروں پر شاہ جمال اور میانی قبرستان میں دونوں کے مزارات، بڑے لائق عالم دین تھے، مگر بعد میں لوگ شاہ جمال، وہ استاد تھے حضرت مجدد افساری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنے بیٹے خواجہ معصوم بادشاہ کو خود پڑھایا ہے، کچھ سبق انہوں نے ملا طاہر لاہوری سے انہوں نے پڑھے ہیں، اور ان کے شاگرد فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے چند واسطوں کے ساتھ شاگرد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، ان کے شاگرد شاہ عبد الغنی کے شاگرد ہیں رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم نانوتوی، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ آگے کسی کی مرضی اپنے علم کو اچھائی کے لیے استعمال کر لے یا برائی کے لیے کر لے۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے علم دیا تو کچھ لوگوں نے اس کو شرک کے لیے قانون بنا لیا، کچھ لوگ اس پر قائم رہے اور اسی طرح اپنے دین کو جاری رکھا جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ ظاہری علوم کی تدریس بھی آل اللہ نے کی ہے، اور اسی طریقے سے جس طرح امام ربانی مجدد الفسانی شیخ حامد سرندی رحمۃ اللہ کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، حضرت شاہ زروق رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کا پہلا معاشی ہے، وہ رہنے والے مغرب کے، مراکش دارالخلافے کا نام ہے، ملک کا نام ہے مغرب، تو مغاربہ میں سے وہ شاہ زروق رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جو امام قسطلانی کے استاد تھے، ان کو مغاربہ میں کہتے ہیں مجدد الفسانی، ادھر پنجاب میں ان بزرگوں کو کہتے ہیں مجدد الفسانی، ہمارے سر آنکھوں پر وہ بھی اور یہ بھی۔ اور انہوں نے بھی ایسا کیا ہے، جو بخاری کے شارحین ہیں کم و بیش 4-6 شارحین ان کے شاگرد ہیں، ان میں نامی آدمی امام قسطلانی ہیں۔ اس لیے حضرت غوث الثقلین کے شاگردوں میں واقد بڑا مشہور نامی آدمی ہے، جس کی بڑی مشہور کتاب ہے مذہب حنبلی میں 11-12 جلدوں میں، وہ سب سے بڑی کتاب ہے مذہب حنبلی کی، اور وہ شاگرد حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے زمرہ اولیاء اللہ میں جو دیکھیں گے کس کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، اس کی خدمات کا جائزہ لگا کر ہم کہیں گے اس کا اتنا مرتبہ زیادہ ہے، اس نے نبی پاک کے دونوں پہلوؤں کی خدمت کی ہے۔ نبی ظاہری علوم بھی تقسیم کرتا ہے، نبی باطنی علوم بھی تقسیم کرتا ہے۔ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے 2 علم پڑھے ہیں، ایک تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور دوسرا علم اگر تمہارے سامنے پیش کروں تو یہ میری حلق پھٹ جائے۔ گر ازا علم ہے پیمبر دم زنم جانو آ جا برہم زنم۔ کیا سرکار کے اس علم کے چیپٹر کو کھولوں تو زمین بھی اور آسمان بھی پھٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی بخاری شریف کے متن کے اندر موجود ہے، کتاب العلم کے اندر۔ تو اسی طرح اولیاء اللہ کے جو زمرے ہیں علوم ظاہریہ بھی علوم باطنیہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن پوری طرح ان کو سب پر کھولا نہیں، اس لیے کہ سمندر میں اگر پیالہ ڈبو کے نکالو پانی کتنا آئے گا، جتنا پیالے کی کیپیسٹی ہے۔ جو لوگ ان کو سے پڑھتے اور سیکھتے رہے، جتنا ان کا برتن تھا اتنا وہ بھر کے دیا، جو دربار انہاں دے آیا خالی پاڑا کرے۔ تو آج بڑی 11ویں شریف سے مراد یہ ہے، یہ ربیع الثانی شریف ہے۔ ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار، ایک ربیع کا نام ہے ربیع الاول، دوسرے کا نام ہے ربیع الثانی۔ اصل میں یہ مرکب توصیفی نعت بحال ہی کی ترکیب ہے۔ یہ الف لام اول میں جو رہ گیا ہوا ہے صرف ربیع الاول اور ربیع الاخر کہتے ہیں، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے،
جیسا کہ چامندونیا گل یعنی چاچے مندونیا گل چا نظرے نہیں یہ گل ہے، اصل میں چچا نظرہ ہے، تو وہ کثرت استعمال میں چچا کی بجائے چا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح عربوں میں بھی کبھی کبھی کثرت استعمال کی وجہ سے الف لام رہ جاتا ہے۔ ایک ہے پہلی بہار، دوسرا ہے دوسری بہار۔ یہ تعلیل ابن عقیل نے شرح ابن عقیل جو الفیہ کی شرح ہے اس کے مقدمے میں الف لام تعریف کی بحث میں یہ بات چھیڑی ہے۔ کہ پہلے کی بہار جو ہے وہ کون سی ہے؟ کہ وہ سرکار کا وجود مسعود ہے۔ جب بہار آئی تو ہے چمن میں آنے والا ایسا با ایک مست ناز، ہے چمن میں آنے والا ایسا با ایک مست ناز، ہر کلیمی نعرے ہر پھول پیمانہ بنے۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تو بھی کل روئے زمین پر بہار آئی۔ اولیاء اللہ کے زمرے میں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کوئی دوسرا کہے میں مقدمہ کرتا ہوں غوث پاک پر، ان کی آمد پر بہار آئی ہے، میری آمد پر بہار کیوں نہیں آئی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تیرے آمد کے وقت بہار نہیں آئی۔ سرکار تشریف لائے تو کل روئے زمین پر بہار آ گئی، سرکار غوث اعظم تشریف لائے تو بھی بہار آ گئی۔ دونوں کی آمد کے موقع پر بہار آنا، اس پہلی بہار کا نام ہے الربیع الاول، دوسری بہار کا نام ہے الربیع الثانی۔ ہر نقل اصل کے جتنا قریب ہو اتنا ہی وہ زیادہ بلند پایہ نقل ہوتی ہے۔ تو غوث پاک کا جو انعکاس ہے سرکار سے نسباً بھی اس طریقے سے کہ جو سرکار کا فیضان چلا آ رہا تھا نا پیچھے سے، کہ نبوت بھی اور ملوکیت بھی اور ظاہری بالادستی بھی باطنی بالادستی بھی، جب حضرت غوث کی تخلیق کا وقت آیا کہ حسین بیٹی تیرے خاندان کی لیں گے، حسن بیٹا تیرے خاندان کا لیں گے، تاکہ دونوں طرف سے جو فیضان تقسیم ہو کے آیا ہے، الحسن والحسین جزءان منی، حسن اور حسین دونوں میرے جزو ہیں، ایک جزو جو ہے وہ حسن کہلاتا ہے، دوسرا جزو جو ہے وہ حسین کہلاتا ہے۔ اب دونوں کو اکٹھا کریں گے، بیٹی تیرے خاندان کی لیں گے، بیٹا اس کے خاندان کا۔ اب یہ کمال حسن پہ جا پہنچے گا، اس لیے اس کا نام بھی بہار ہے، مگر وہ نبی کے برابر کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ صحابی کے برابر بھی کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی کلندر ہو، کوئی مجدد ہو، کوئی محدث ہو، کوئی حافظ الحدیث ہو، کوئی بھی ہو، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بھی متقی ہو، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ زیبا پر ایک مرتبہ محبت کی اور ایمان کی نگاہ ڈالی ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں تو وہ نیکی اس کی برابری نہیں ہو سکتی، اور جس کی ایک نظر جو ہے وہ ساری کائنات میں بے مثل کر دے، اس کی مثل ایک مولوی صاحب ہو سکتے ہیں؟ کتنی غلط فہمی ہے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد شہادت کا وقت قریب آیا، جناب سیدہ امت الجبار امت الخیر آپ فرماتی ہیں کہ میں محسوس کرتی ہوں میری باڈی وزنی نہیں ہوئی، یہ تو جو بچہ بڑا ہو پیٹ میں تو گریویٹی بڑھتی ہے نا، ماں بہن اٹھنے سے دقت محسوس کرتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ عبد القادر پیدا ہونے والا وہ آیا تو میں اپنے تمام ضروریات کے لیے خود اٹھتی بیٹھتی، خود پکاتی، خود بسترے اٹھاتی، خود بسترے لگاتی، گھر کی دیکھ بھال میں خود کیا کرتی تھی۔ کا وجہ کیا تھی کہ جناب آمنہ خاتون نے فرمایا صرف اس بات سے میں سمجھ گئی کہ میں امید سے ہوں کہ میرے مینسز بند ہو گئے، اگر نہ اول سے آخر تک میری بدن میں گریویٹی نہیں آئی، کشش جرح ثقیل نہیں آئی۔ حضرت امام بحقی نے اپنی دلائل النبوت جلد دوئم کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نرم زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو زمین پر نشان نہیں پڑتا تھا،
نرم زمین پر. کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی جو نبی کریم علیہ السلام کے سایہ نہ ہونے کی وجہ تھی. امام ربانی مجدد افسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ مکتوبات کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے. ان کا سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ ان کا دراصل شے کا سایہ شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. اگر کسی شے سے زیادہ لطافت ممکن ہو تو پھر اس شے کا سایہ ہو سکتا ہے. کیونکہ سرکار کے بدن مبارک میں اس قدر لطافت تھی کہ اس سے زیادہ لطافت ممکن ہی نہیں تھی، اس لیے سایہ نہیں. تو پھر ولی نقل اتارے اپنے نبی کی، جتنے قریب کی نقل ہوگی اتنی افضل ہوگی. ان کا پاؤں نشان نہیں پڑتا تھا. ادھر مائی صاحب فرماتی ہیں میرے پیٹ میں عبد القادر تھا، تو پھر جو ولادت کا وقت قریب آباد اور لائٹ محسوس کرنے لگی. تو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولا عبد القادر اربلی نے تفریح الخاطر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں ان کے بائیں کندھے پر نبی پاک علیہ السلام کے نشان، پورا نشان تھا، پورے پاؤں کا نشان تھا. کہا وہ وہی ہے جس کے مطلب خواجہ غریب نواز کہتے ہیں چو پائے نبی شد تاج سرت تاجے ہم عالم شد قدمت اقتاب جہاں در پیش درد افتادت پیش شاہ گدا. یا غوث الثقلین یہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. یہ آئی ایویڈنس بنتی ہے. اس لیے کہ چون جو ہے یہ فارسی زبان میں ٹائم کلاس ہے، وقت بتاتی ہے، اور وقت کے اندر شرط کے معنی بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی جس وقت آپ کے سر پر نبی کریم علیہ السلام کا پاؤں آیا اسی وقت ولیوں کے سروں پر آپ کا پاؤں چلا گیا. اس میں کوئی نقش بندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، نراز ہوتا بے شک ہوتا. پھر واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اس بڑی 11ویں شریف کے موقع پر یہ اعلان کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو رائے رکھتا ہوں وہ بغیر سند اور بغیر ثبوت کے نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں چو پائے نبی شد تاج سرت، یہ ولیوں میں پرائم منسٹر ہے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار. صحابہ سے لے کر کے ان کے عہد تک نہیں، آج تک لے لو. ایک آدمی بتاؤ کہ بغیر جنگ لڑے، بغیر خون بہائے، بغیر جبر و تشدد کیے 90 لاکھ کافروں نے اپنی آزاد مرضی سے کلمہ پڑھا ہو. اگر یہ ہوا ہے تو صرف خواجہ غریب نواز کی مار. ذرا دیر لگ جائے تو نئے لوگوں کو کندھے پہ اٹھا لینا، پرانوں کو بھلا دینا، یہ انسانیت نہیں ہے. پورے ہندوستان کے اندر جو اسلام ہے یہ کمائی ہے خواجہ غریب نواز کی، اس کو ماننا پڑے گا. میں قادری سلسلے کا آدمی، میں چشتی نہیں ہوں، مگر خدا پرستی یہ ہے حق کو حق مانو، سچائی کو سچائی مانو. ایسا کوئی آدمی امت میں نہیں گزرا کہ 90 لاکھ کافروں نے ایک وقت میں اس سے متاثر ہو کر نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا. یہ سپاہ کی تھے بازی وہ نگاہوں کی جنگ میں انہوں نے اتنا بڑا میدان مارا. وہ کہتے ہیں اے غوث پاک جب سے لے کر کے آپ کا پاؤں، نبی پاک علیہ السلام کا پاؤں آپ کے سر پر آیا، آپ کا پاؤں تمام اولیاء اللہ کے سر پر آیا، اور اقتاب جہاں در پیش درت افتادہ چپیش شاہ گدا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ زمانے بھر کے کتب لائنیں لگا کر تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں جس طرح کے گدا کر کسی بڑے شہنشاہ کے بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے. فرماتے ہیں موئی کے فدائے نام دشد در یوزا کرے اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام دشد دارت طلب تو سلیم رضا. میں جس کا نام معین الدین ہے نا، موئی کے فدائے نام دشد، میں آپ کے نام پر قربان. در یوزا کرے اکرام تشد، آپ کی بارگاہ سے میں نے بھیک مانگی ہے.
شد خواجہ ازا کے غلامی تو شد خواجہ بنائی اسی وقت ہے جب تیرا غلام بنا ہے. اب پیارے مجھ سے راضی رہی ہو. خواجہ غریب نواز کے اسی بیت اور بیان کو ختم کرتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت کسی کو تسلیم کرے کہ تیرے جیسا بندہ کوئی نہیں. یہ جواب ہے اس بات کا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر لیتا ہے. اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں. ظاہر یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں، یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے ناقابل کو قابل کر دے. ممکن ہے استنجے اور کرتا پھرے مرتبہ کسی اور کو مل جائے. یہ خدا کے اپنے فیصلے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.